مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا، برائی آئے گی، وہ زیادہ کھانا آئے گی۔ جھوٹ آئے گا اور زیادہ کھانا، جھوٹی گواہیاں اور زیادہ کھانا، یہ سب سے بڑی برائی ہے اس امت کی۔ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ایکٹیو رہنے کے لیے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ جو دیندار لوگ پھوڑ رہے ہیں نا اس وقت، اس میں نیک بننے کا تصور دماغ سے کیا کرو بھائی، نکال۔ جب سست ہوتا ہے دماغ، آپ کے باڈی گلوکوز سے، انسولین سے، میٹھا جب جائے گا تو انسولین نکلے گی نا اس کو ہضم کرنے کے لیے، تو سارا دن تو انسولین اور شوگر کے پھڈے چل رہے ہیں آپ کی باڈی میں، سارا دن تو اسی میں الجھی ہوئی ہے وہ باڈی، تو کرے گی کیا وہ؟ ہمارے پیغمبر نے کیوں کہا ہے کم کھاؤ؟ یہ پیغمبر کا ٹاپک تھوڑی ہے کہ زیادہ کھاؤ یا کم، یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں کم کھاؤ، روزے رکھو۔ اس کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق ہے۔ زیادہ کھانے والا، ہر وقت کھانے والا، پراٹھے پھوڑنے والا اور برگر پھوڑنے والا، وہ نیک بن ہی نہیں سکتا، وہ سست ہو جائے گا، توندے نکلیں گی، آڑا ترشا ہوگا، ٹیڑھا میڑا ہوگا، ہر جگہ جہاں بیٹھے گا لیٹ جائے گا، وہاں پہ اٹھے گا ہی نہیں۔ پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے، اور پولیس بھی 1 گھنٹہ لیٹ آئے گی کیونکہ وہ بھی حلوہ پوری کھا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ پولیس اس کو اٹھانے کے لیے آئے گی مگر وہ بھی 1 گھنٹہ لیٹ، وہ بھی تو حلوہ پوری بریانی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی۔ ہر پوری قوم سست ہے یا نہیں ہے؟ کہ دیکھو انسان کی جو اصلاح ہے نا، اصلاح کی 2 قسمیں ہیں، ایک مادی لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، ایک روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے دونوں طرح سے ٹھیک ہونا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ روحانی میں پھر 2 چیزیں، دل کے اعمال اور ظاہری اعمال۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، چاہے آپ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہو، چاہے آپ روحانی اعتبار سے، اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ہمت۔ وہ کیا ہے؟ ہمت۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک صحیح نالج مل جائے، ایک ہمت ہو۔ نالج ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح راستہ ہے کون سا۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنی صحت ٹھیک کرنی ہے، کسی نے آپ کو بتا دیا کہ 6 پراٹھے روزانہ کھاؤ گے تو طاقتور ہو جاؤ گے، آپ نے ہمت کر کے 6 پراٹھے کھانا شروع کر دیے، تو کیا طاقتور ہو جاؤ گے؟ خود پراٹھا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں۔ آپ 6 برگر کھانا شروع کر دیے، خود برگر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں۔ حالانکہ ہمت تو آپ نے بہت دکھائی، لیکن آپ کے پاس نالج صحیح نہیں تھی۔ بعض دفعہ نالج صحیح نہیں ہوتی۔ اب 6 گلاس اٹھ کے لوگ صبح نہار منہ پانی پی رہے ہوتے ہیں نا، بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر۔ وہ نارمل آدمی اگر یہ کرے گا تو نالج صحیح نہیں، بیڑا گرک کر دے گا اپنا۔ ہاں کسی بیماری میں ڈاکٹر نے بتایا الگ بات ہے۔ تو نالج صحیح ہو انسان کے پاس، لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بعض دفعہ نالج صحیح ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ نالج ہے یا نہیں؟ لیکن پڑھ لیتے ہیں کیا؟ فجر میں جتنے نمازی اور جمعے میں نمازی، جمعے میں ہمت ہوتی ہے، فجر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ تو یہ حالانکہ اگر اس اللہ کو نہ مانتے تو جمعہ بھی نہ پڑھتے نا۔ پھر ہندو پڑھنے آتا ہے جمعے کی نماز، ہندو سے آپ بولو تو فجر کیوں نہیں پڑھتا، وہ کہتا میں تو عید بھی نہیں پڑھتا بھائی، میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ہم سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ تو فجر کیوں نہیں پڑھتا، اگر وہ جواب میں کہ میں اسلام کو مانتا ہی نہیں، تو ہم کہیں گے پھر جمعہ کیوں پڑھنے آیا تو؟ اس لیے وہ مانتا ہے اسلام کو، تبھی تو جمعہ پڑھنے آ رہا ہے نا۔ لیکن جس اللہ نے بتایا جمعہ فرض ہے، اسی نے فجر کو بھی کیا قرار دیا؟ فرض۔ لیکن فجر میں مارکیٹ سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ۔ وجہ کیا ہے؟ جمعے کے لیے اتنی زیادہ ہمت نہیں چاہیے جتنی ہمت فجر کے لیے چاہیے۔ تو نالج کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کم ہمتی کا۔ تو میں اس پر پچھلے ہفتے بیان لے کے چلا تھا کہ کم ہمتی 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر مصیبت کے پیچھے کم ہمتی ہے، سستی ہے، پوستی پنا جسے کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے جاگنگ کرنی چاہیے، نہیں کرتے، ابے چلا ہی نہیں جاتا یار، کون کرے گا، چھوڑو پڑے میں۔ سنا ہوا ہے حکیموں ڈاکٹروں سے بادام کھانے چاہیے، ابے کون چھیلے گا بیٹھ کے، برگر منگا، پیزا پھوڑ پھاڑ دے۔ ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ، ابے جب چھوڑو تو ایک ٹینشن ہوتی ہے یار، وہ پی لو یار بس۔ 20 چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس صحیح نالج ہے، مگر اس نالج پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کم ہمتی کی وجہ سے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہمت جو پیدا ہوتی ہے نا، کم ہمتی جو ہوتی ہے، کم ہمتی کی بھی 2 وجوہات ہیں، ایک روحانی وجہ اور ایک مادی وجہ ہے۔ روحانی وجہ تو میں بتاؤں گا،
اس کا علاج کیا ہے؟ روحانی کا مطلب یہ کہ آپ صحیح ہیں, آپ کی باڈی کم ہمت نہیں ہے, باڈی ایک پاورفل ہے, طاقتور جسم ہے. ایک مثال دیتا ہوں, آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی, 2 دن سے جاگے ہوئے ہو, تو کسی بھی کام کی ہمت پیدا ہوگی آپ میں؟ کسی بھی کام کی ہمت نہیں ہوگی. اب یہ جسمانی وجہ ہے, روحانی وجہ ہے, جسمانی وجہ ہے. اس کا علاج کسی بزرگ کے بیان سننا نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کے بیان سنیں تاکہ ہمت پیدا ہو, یا موٹیویشنل اسپیکر کو. اس کا علاج ہے سو جا, نیند پوری کر لے, دماغ فریش ہوگا, ورنہ اور مرے گا تو مادی وجہ بھی ہے اور روحانی وجہ. اب مادی وجہ, جو گورے ہیں یا لبرل سیکولر لوگ ہیں, صحت بنانے میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ ہمت ہوتی ہے. مذہب میں بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں کچھ روحانی خرابی ہوتی ہے. آخرت پر جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, جنت جہنم پر جو یقین ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا, اللہ کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی, دنیا کے مسافر خانے کا استحضار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو دونوں چیزوں کو جب تک, دونوں قسم کی بیماریوں کو ٹھیک نہیں کرو گے, اس وقت تک ہمت پیدا نہیں ہوگی. اور یاد رکھو, کم ہمتی ایک ایسی بیماری ہے, آخرت تو تباہ ہوتی ہے, دنیا بھی برباد ہوتی ہے کم ہمت آدمی کی. دنیا میں سست اور کم ہمت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے, مر جاتے ہیں یہ لوگ, اور زندگی ان کی موت سے بدتر ہوتی ہے, موت سے بدتر زندگی ہوتی ہے. تو کم ہمتی ختم کرنے کے لیے میرے بھائی اپنی خوراکوں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں, ہمارے استاذ میرے شیخ و مرشد مجھے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بیعت کریں. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں جو اگر بیعت لڑکوں کو شروع کر دوں نا, تو اس روایتی انداز سے نہیں چلوں گا میں, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دینداروں, چاہے دینداروں بے دینوں, سستی ہے. بیعت کرنے کے بعد اگر میں نے شروع کر دیا نا, تو انسان کا بچہ بنانے کے لیے میں ان کو صبح بھگواؤں گا, بس صبح دوڑ لگانی پڑے گی, نہیں تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو. بعض دفعہ خانقاہ میں لوگ آتے ہیں, کھا کے اور گردن کیا ہو جاتی ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے, ہمارے اکابر نے جو خانقاہوں کا سلسلہ چلایا اس سے بڑے بڑے اللہ والے لوگ پیدا ہوئے, چست لوگ پیدا ہوئے. لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا ہے. اب ہم نے اپنے شیخ کی خانقاہ میں ٹائم گزارا, ہمارے حضرت ایسے ایکٹیو تھے, ایسے ایکٹیو, میں واقعات بتاتا رہتا ہوں, ان کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی. تو سب سے اہم چیز ہے یہ کم ہمتی کو ختم کرنا. اور یاد رکھو, کم ہمتی میں روحانی علاج تو بعد میں شروع ہوگا, وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں, روحانی جو سچی مچی والا روحانی علاج ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ خوراکیں ہیں جن پہ کنٹرول کیے بغیر ہمت کا پیدا کرنا ممکن. آپ صبح 3 پراٹھے کھا کے آپ سمجھو کہ اب میرے اندر دن بھر کام کاج کی ہمت پیدا ہوگی؟ نہ نہ نہ. 3 پراٹھے پھوڑ دیے آپ نے پوریوں کے ساتھ, تو آپ ہو گئے ٹن. دیکھو اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں, صبح دیر تک سوتے ہیں نا, آج تو چھٹی ہے, اس کے بعد جا کے حلوہ پوری کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب ایسے آدمی کو میں جنت جہنم کے فضائل سناؤں, ذکر اللہ سکھاؤں, یہ پھر بھی ٹھیک ہونے والا, کیونکہ اس میں گلوکوز اتنا بڑھ گیا ہے. یہ ہمارے پیغمبر نے کیوں کہا ہے کم کھاؤ؟ یہ پیغمبر کا ٹاپک تھوڑی ہے کہ زیادہ کھاؤ یا کم, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, یہ پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے. لیکن پھر بھی پیغمبر ہمیں کہہ رہے ہیں کم کھاؤ, روزے رکھو. اس کا مطلب اس کا مذہب سے تعلق ہے. زیادہ کھانے والا, ہر وقت کھانے والا, پراٹھے پھوڑنے والا اور برگر پھوڑنے والا, وہ نیک بن ہی نہیں سکتا. وہ سست ہو جائے گا, توندے نکلیں گی, آڑا ترشا ہوگا, ٹیڑھا میڑا ہوگا, ہر جگہ جہاں بیٹھے گا لیٹ جائے گا, وہاں پہ اٹھے گا ہی نہیں. پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے, اور پولیس بھی 1 گھنٹہ لیٹ آئے گی, کیونکہ وہ بھی حلوہ پوری کھا کے بیٹھی ہوئی ہے. پولیس اس کو اٹھانے کے لیے آئے گی مگر وہ بھی 1 گھنٹہ لیٹ, وہ بھی تو حلوہ پوری بریانی کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی, ہر پوری قوم سست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں دونوں طرح سے اصلاح کی ضرورت ہے. ایک خوراک پہ کنٹرول کروانا, خوراک پہ کنٹرول مطلب چھوڑ دو کھانا پینا, اتنا کھانا ہماری صحت کے لیے ضروری. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا, اتوار کو مغرب کے بعد میں نے بیان کیا 1.5-2 گھنٹہ, اس کے بعد پھر عشاء کے بعد میں نے 1-1.5 گھنٹہ بیان کیا, بڑی فریش ہو کے بالکل. تو میں اس میں کم کھانے کی ترغیب بھی دے رہا تھا. تو میں نے لوگوں کو ایک بات بتائی, میں نے کہا میں نے 24 گھنٹے میں اب تک کچھ نہیں کھایا ہے, اور آپ دیکھو میں کتنی پاور سے, طاقت سے بیان کر رہا ہوں. نہیں آئی سمجھ میں؟ کیسے نہیں کھایا تھا؟ 1 دن پہلے میں نے روزہ رکھا, مغرب میں میں نے افطار کیا,
تھوڑا سا کھایا مغرب میں, اور پھر 10 بجے میں نے کھانا کھایا تھا. 10 بجے کے بعد اگلے دن مغرب میں نے افطاری نہیں کی. مجھے پتا تھا مغرب میں نے افطاری کر لی تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا, کیونکہ میں کیا ہو جاؤں گا, ٹن. تو میں نے 2 کھجوریں کھائیں اور لیمبو پانی تھوڑا سا پی لیا, بس فٹ فاٹ ہو گیا بالکل. ایسی انرجی آ جاتی ہے آدمی میں. اس کے بعد عشاء تک میں نے بیان کیا, پھر 1 گھونٹ وہ جو لیمن کا پانی تھا نا, اس میں شہد ڈالا ہوا تھا, 1 گھونٹ وہ پی لیا, پھر 2 گھنٹے بیان کیا ہے. میں شو مارنے کے لیے, اللہ کی قسم یہ واقعات نہیں, نہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتا ہوں, ہو سکتا ہے میں آپ سے ڈبل کھا رہا ہوں, لیکن آپ کو بات تو صحیح بتانی ہے نا مجھے. یہ جو ہم نے مسلط کر لیا ہے نا, کھاؤ کھاؤ کھاؤ, صحت زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اتنا کھانا, بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے 2 لقمے بھی بہت ہیں. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. کم کھاؤ کم کھاؤ, اچھا کھاؤ کم کھاؤ. اب اگر میں جو روزہ افطار کیا کھجوروں سے کیا نا, اور لیمن واٹر سے, چینی نہیں شہد ڈالا اس میں, اگر میں اس میں کم کھاتا لیکن کھاتا 2 پکوڑے, پھر شاید یہ انرجی, وہ پکوڑے بیان کے دوران بتا رہے ہوتے کہ اب ہمیں ہضم تیرا باپ کرے گا کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ایکٹیو رہنے کے لیے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. جو دیندار لوگ پھوڑ رہے ہیں نا اس وقت, اس میں نیک بننے کا تصور دماغ سے کیا کرو بھائی, نکال. جب سست ہوتا ہے دماغ, آپ کے باڈی گلوکوز سے, انسولین سے, میٹھا جب جائے گا تو انسولین نکلے گی نا اس کو ہضم کرنے کے لیے, تو سارا دن تو انسولین اور شوگر کے پھڈے چل رہے ہیں آپ کی باڈی میں, سارا دن تو اسی میں الجھی ہوئی ہے وہ باڈی, تو کرے گی کیا وہ. اس لیے ہمارے مذہب کا حصہ ہے. دیکھو ہر قوم میں کچھ مذہبی کھانے ہوتے ہیں, اسلام میں مذہبی کھانا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ نہیں کھانا. ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں, یہ ٹاپک اگلے ہفتے بھی میں لے کے چلوں گا. انسان کا بچہ اس کے بغیر میرے بھائی بننا ممکن نہیں ہے. پھوڑے جا رہے ہیں پھوڑے جا رہے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا, برائی آئے گی, وہ زیادہ کھانا آئے گی. جھوٹ آئے گا اور زیادہ کھانا, جھوٹی گواہیاں اور زیادہ کھانا, یہ سب سے بڑی برائی ہے اس امت میں. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو ہر قوم میں کچھ کھانے ہوتے ہیں نا, ہندوؤں کے کچھ مخصوص قسم کی لڈو ہوتے ہیں, وہ ان کے ہاں کھانا ہے, فلانے کے یہاں یہ ہوتا ہے, فلانے کے یہاں یہ ہوتا ہے. اسلام میں کیا ہے, اسلام میں کہ نہیں کھاؤ, یہ ہمارا مخصوص شعار ہے کہ ہم روزے رکھ کے کھانا پینا کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. وہ واقعہ سناتا ہوں, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ کوئی اور بزرگ تھے, ان کا مناظرہ ہوا ایک ہندو پنڈت سے. مناظرے ہوتے تھے نا, انگریز کے دور حکومت میں بڑے مناظرے ہوتے تھے. تو ہندو پنڈت نے کہا, آمنے سامنے جب آ کے بیٹھے, ہندو پنڈت نے کہا کہ یہ پتہ نہیں 1 دیگ ہے یا 2 دیگیں ہیں, اتنی بڑی دیگ انسان سے 20 گنا بڑی ہوتی ہے وہ, تو میں یہ دیگ کھا جاؤں گا. انسان کھا سکتا ہے, ناممکن ہے, تو میں یہ کھاؤں گا, یہ معجزہ ہوگا نا کہ اتنا سا پیٹ لیکن پوری میں نے ہضم کر لی. آپ بھی دیگ کھا کے بتاؤ. اگر آپ نے دیگ کھا لی, اس کا مطلب آپ کا مذہب سچا ہے کہ خدا کس کے ساتھ ہے, بولو آپ کے ساتھ, وہ آپ کی مدد کر رہا ہے کہ اتنی بڑی دیگ اس نے ہضم کروا لی. اگر میں نے کھا لی اور پیٹ خراب نہ ہوا, ہضم ہو گئی ہے, میں مرا نہیں, تو اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے. کہ ایک معجزے ہوتے ہیں نا کہ بھئی جو چیز عقلاً ممکن نہیں ہے وہ ہو گئی, تو اس کا مطلب اس کے پیچھے خدائی طاقت ہے. انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا, دیکھو بھائی یہ دیگیں کھانا یہ بھینسوں ویسوں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں. انسان کا کام ہے خواہشات پہ کنٹرول کرنا. بھوک لگ رہی ہو پھر بھی نہ کھائے, یہ ہے کام. تو ایسا کر, میں بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہوں, تو بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا. جو 1 ہفتہ بھوکا رہ کے بھی زندہ رہ گیا, اس کا دین سچا. اس کا مطلب خدا کس کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ. وہ نہیں بیٹھ سکا اس میں. تو میرے بھائی, کھانا پینا گائے بھینسیں ہم سے زیادہ کھاتی ہیں, یہ ان کے لیے چھوڑ دو. ہمارا کام کیا ہے, کھانے پینے پہ بولو کنٹرول کرنا. آپ کہتے ہو یہ بادام پستے اخروٹ ہم کیسے کھائیں گے, جب آپ ادھر سے چائے کا خرچہ اور یہ پان گٹکوں کا کم کرو گے نا, تو میں نے کیلکولیشن کر کے دیکھی ہے کہ مہینے کی چائے یہ بادام سے زیادہ مہنگی ہے. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لو, پستوں سے اخروٹوں سے بولو زیادہ مہنگی, دودھ سے زیادہ مہنگی پڑتی ہے یہ سب چیزیں. تو خیر, یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ اپنے منہ شریف پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرو, اور اس کا بہترین حل اللہ رسول نے ہمیں بتایا, روزے رکھنا. کیا خیال ہے بھائی, کیا کرنا ہے بھائی؟ میں نے ایک بیان میں لوگوں کو کہہ دیا 10 روزے رکھو, میں بھی رکھوں گا. میں نے تو رکھ لیے. 9 کے بعد اس دن کیا ہوا کہ میری آنکھ نہیں کھلی, پھر ایک بعد میں نے کمپلیٹ کیا. تو میرے بیان پہ لوگوں کے کمنٹس آئے کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ روزہ رکھا, مصیبت میں پڑ گئے, سارا دن کوئی کام نہیں ہوا, کمزوری سے حالت نڈھال ہو گئی. تو خوب سمجھ لو یہ وقتی ہے, کیونکہ عادت جس چیز کی پڑی ہوئی ہے تو اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو کوئی بات نہیں, سو کے گزار لو, 3-4 دن کے بعد یوز ٹو ہو جاؤ گے, عادت ہو جائے گی. صحابہ کرام 2 کھجوریں کھا کے جنگیں لڑی ہیں, فتح کی ہیں, تو وہ بھی تو اسی مٹی کے بنے ہوئے تھے نا. 2-4 دن لگتے ہیں یوز ٹو ہونے میں. وہ کمزوری نہیں ہے, وہ ایڈکشن ہے, عادت ہے. دماغ کہہ رہا ہوتا ہے ڈال کچھ پراٹھے, ڈال کچھ, کیا ہے کیوں نہیں کھایا تو نے, وہ دماغ ٹینشن میں آیا ہوا ہوتا ہے. 3-4-5-6 دن, اس کے بعد وہ ٹینشن ختم. تو اس لیے تھوڑا سا اس طرف آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کھا کے نہیں ہو سکتا, یہ سستی دور نہیں ہو سکتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ پھر کبھی انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں. اچھا بھائی, مفتی صاحب جس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں عربی زبان بولنے کا ماحول ہے. ہمارے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ عربی کا اہتمام کرو, ہمیں عربی کی قدر کیجیے. کیا کروں میں, سمجھ میں نہیں آیا, یہ پوچھا ہے یا رپورٹ پیش کی ہے؟ ہماری نظر میں قدر کیسے آئے گی عربی کی؟ تو مدرسے میں چلے گئے آپ عربی سیکھنے کے لیے, بس قدر آ گئی, آپ کام کو فوکس کرو, یہ نہیں سوچتے رہو کہ کیسے آئے گی. آپ کو جو قانون بنائے کہ عربی میں بات کریں تو اس کو فالو کریں. عربی انگلش کے بعد بہت بڑی زبان ہے, چھوٹی زبان نہیں ہے. یعنی انگلش کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ ویسے بڑی زبان تو انگلش نہیں ہے, اور بھی زبانیں ہیں جو انگلش سے بھی بڑی ہیں, لیکن کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں دنیا میں, ایسا کام کرتی ہیں کہ دنیا کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلے انگلش ہے, اس کے بعد عربی ہے, اور اردو بھی ہے. آپ کو ہندی اردو ایک ہی چیز ہے, پوری دنیا میں نظر آئے گی, لیکن اردو دانوں نے اردو کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے. میں یورپ گیا ہوں, چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں, تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں ملکوں کے, اپنی زبانوں میں تعلیم, اپنی زبانوں میں سب کچھ, لیکن ہماری اتنی بڑی زبان ہے, اردو ہندی ملا کے دیکھا جائے اتنی بڑی زبان ہے, اور پھیلی ہوئی بھی ہے. یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی انڈیا پاکستان کی آپ آبادی دیکھ لو, چائنا سے زیادہ ہے دونوں ملکوں کی ملا کے. اور بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ اردو بہت علاقوں میں سمجھی جاتی ہے اردو, کتنا بڑا اس کا حجم ہے. لیکن آپ دیکھو اس کے ساتھ کیسا سوتیلا پن ہے, کیسا بالکل ہی آہستہ آہستہ فنا کیا جا رہا ہے اس کو. بہت غلام قوم غلامی ہوتی ہے, جو غلام ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکل سکتی. یورپ میں اتنی سی زبانیں, اتنی سے لوگ ہیں, لیکن ادھر کی زبان ادھر نہیں, ادھر کی ادھر نہیں. ان کے سائنٹسٹ بھی انہی زبانوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے تو ہمارا کراچی ایک پوری دنیا ہے بھائی, کہ پنجاب میں کتنی آبادی, کے پی کے, اور پھر بلوچستان, اور پھر انڈیا, دلی, یو پی, یہ سارا اردو سمجھتا ہے. ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. پہلے تو یہ دماغ سے فضول چیز نکالیں کہ ہندی الگ زبان ہے, اردو الگ زبان ہے. یہ سیاست دانوں نے فرق کیا ہے, کیونکہ ہندو سمجھتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے, ہم نے اردو کو پروموٹ کیا تو یہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے گی. اور مسلمان سمجھتا ہے کہ ہندی چونکہ ہندوؤں کی زبان ہے تو ہم نے ہندی کو پروموٹ نہیں کرنا. یہ دونوں ہی بے وقوف ہیں ایک نمبر کے, سمجھ رہے ہو. حالانکہ ہندی بھی اردو ہے, اردو بھی کیا ہے, ہندی ہے. 2 4 8 10 الفاظ دائیں بائیں لا کے نا, اصل میں زبان کا پتہ چلتا ہے گرامر سے. تو گرامر تو سیم ہے, گرامر کیا ہے, سیم ہے دونوں زبانوں کی. تو گرامر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک زبان ہے کہ الگ الگ زبان ہے. گرامر ہے, یہ کیا ہے, ہندی میں بھی کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ اردو میں بھی یہی ہے, یہ کیا ہے. تو جو اصطلاحی الفاظ ہیں اس کے لیے جو اصل میں زبان جو تھی ہندی, اس میں عربی فارسی تھی, تو انہوں نے عربی فارسی کو نکال کے اس میں جو دوسرے زبان کے الفاظ ڈالنا شروع کر دیے ہیں اس میں. تو میں بہت افسوس ہوا ہے کہ ہندو ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی ان کی میڈیکل ریسرچ بہت اچھی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے اردو کا لفظ استعمال کیا, اصل میں بچپن میں خیر مقدم ہی سنا ہوا ہے. تو پھر وہ ہٹا کے نا ہندی کا لفظ, یعنی گویا معذرت کا لہجہ اختیار کیا کہ میرے منہ سے خیر مقدم نکل گیا. یار یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یار,
اتنا پیارا لفظ تمہاری زبان سے نکلا ہے, اس کو لگا کے پھر دوسرا لفظ لے کر آ رہے ہو جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ غلام قوم, چونکہ ہندو بھی غلام ہے, ہم بھی غلام رہے ہیں, تو غلاموں پہ یہ غلاموں والی باتیں ہی سوٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اس فضول چیزوں سے کبھی آگے نکل ہی نہیں سکتے کہ اگر خوش آمدید کہہ دیا تو چونکہ خوش آمدید ہے تو اب یہ کیا ہے. تو تم جو انگلش کے الفاظ ڈال رہے ہو وہ کون سا تمہارے الفاظ ہیں؟ تو اگر یہ انڈیا پاکستان آپس میں محبت سے رہ لیں, تجارت کو فروغ دیں اور زبانوں پہ سمجھوتا کر لیں کہ یار وہ تم اس کو ہندی کہہ دیا کرو, ہم اردو کہہ دیتے ہیں, ہے ایک ہی چیز, تو کتنا اچھا ہو جائے گا, کتنا اچھا ہو جائے گا نا. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں مسقط گیا, سعودیہ گیا, وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اردو بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں ہندی فلموں سے سیکھی ہے. انڈیا کی فلموں دیکھتے تھے تو اردو سیکھ گئی. میں نے کہا انڈیا کی فلمیں دیکھ کے تو آپ کو ہندی آنی چاہیے نا, اردو کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا جو زبان آپ بول رہے ہو وہی فلموں میں وہی آ رہی ہے, تو جو آپ ہندی بولو یا اردو بولو یہی سیکھا ہے جو آپ بول رہے ہو. اس کا مطلب ان کی فلموں میں بھی اردو ہی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. جس کو وہ ہندی بولتے ہیں اور ہماری فلموں میں ہندی ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں. تو ڈرامے بازی چھوڑ دینی چاہیے. یہ مسئلے مودی کے اور ہمارے سیاست دانوں کے ہیں, تو سیاست دانوں کی بھینٹ اپنے آپ کو مت چڑھاؤ. آپ کبھی انڈیا پاکستان کی دشمنی کی باتیں نہ کیا کرو, اس سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایک نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, میں نے بھی کہیں بیان کیا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان کو لڑائی چھوڑ کے نا, لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, یہ کام کرنا چاہیے. دونوں ملک, دونوں کو دوستی سے دونوں کا فائدہ ہے. اتنی ترقی کر جائیں گے نا دونوں, اگر دونوں میں صلح ہو جائے کہ آپ کی سوچ ہے, بین الاقوامی طاقتیں نہیں صلح ہونے دیتی. پیچھے انڈیا کے اسرائیل کھڑا ہے, وہ کبھی بھی نہیں پاکستان سے دوستی لگانے دے گا. پھر یہاں کی اپنی سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر دونوں ملک دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں, تجارت کو فروغ دیں, بولیں میں تمہاری زبان ہندی ہے تو وہ بھی اردو ہی ہے. انڈیا میں اس کو ہندی کہا جاتا ہے اور یہاں کیا کہا جاتا ہے, اردو کہا جاتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے یار, سمجھوتا کر لو. تم اردو کہہ دو, ہندی کہہ دو, لیکن دونوں مل کے زبان کو فروغ دیں گے تو ہماری بڑا فائدہ ہوگا ہمیں اس سے. تو اگر یہ سمجھوتا کر لیں کتنا اچھا ہو جائے گا نا. کہ نہیں ہے مودی صاحب کو ووٹ چاہیے, تو جب تک مسلمانوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوں گی مودی کو ووٹ نہیں ملے. تو کیونکہ پتہ ہے قوم بے وقوف ہے, لڑوانے والی باتوں پہ ووٹ دے گی, وہ محبت کی باتوں پہ قوم ووٹ دیتی نہیں ہے. حالانکہ نقصان ہندوؤں کا بھی ہو رہا ہے, تجارت نہ ہونے سے دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈیفینس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے دونوں ملکوں کا, ہر دوسرے دن نئے نئے میزائل بنا کے ایک دوسرے پہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس میں, اکانومی دونوں کی تباہ ہو رہی ہے. اب کہیں میں نے یہ بیان کیا, نیچے کسی نے کمنٹس کیے, کسی ہندو نے, کہ پھر تمہیں الگ ملک بنانے کی, دو قومی نظریے کی ضرورت کیا تھی. وہی شرارت والی بات نا بھائی. دو قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں ایک اسٹیٹ اسلامی چاہیے, تو جس کو اسلامک اسٹیٹ چاہیے وہ ادھر آ جائے, جس کو اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہیے, سیکولر اسٹیٹ چاہیے, وہ وہاں رہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو ایک سیکولر اسٹیٹ ہو, دونوں ملکوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں. کیا خیال ہے, یہاں اسلام نافذ ہو وہاں سیکولرزم ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اس کا آپس کی لڑائی سے کیا تعلق ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بنا نہیں بنا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اسلامک اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ آپس میں بہت سارے, تجارت میں تو دونوں کے مشترکہ مفاد ہیں نا. ابے آپ کی دکان پہ کوئی ہندو آتا ہے چیز خریدنے کے لیے تو آپ تو بیچو گے یار اس کو, اور ہندو کی دکان پہ مسلمان آتا ہے وہ بیچے گا, بولے گا بھائی تجارت تو سب سے کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں دونوں میں کامن ہیں, تو اس کامن چیزوں پہ اکٹھے ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں اور بہت ہی مشکل ہے. سیاستدان کبھی بھی, وہ ان کو پتا ہے منجن جو بکے گا نا, ووٹ کا منجن, وہ لڑوا کے بکتا ہے, وہ دوستیاں کرا کے نہیں بکتا. تو لڑوانے سے بکے گا تو وہ اس لیے ایسے ہی چلنے دو. لیکن یہ زبان ہے کہ اس کی حفاظت کرو بھائی. اردو کی, انگلش ضرور سیکھو, بین الاقوامی زبان ہے. عربی تو اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے, وہ تو لازمی سیکھنی چاہیے ہمیں. لیکن اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو. اردو بھی کوئی معمولی زبان نہیں ہے. بہت دنیا میں عربی کتنے, دبئی میں کتنے لوگ اردو جانتے ہیں, کیونکہ ہر دوسرا بندہ اردو اسپیکنگ ہے اتنی. اور کمال کی بات ہے سعودی عرب میں سائن بورڈ فارسی میں ملیں گے, اردو میں ختم ہو رہے ہیں. حالانکہ فارسی تو اتنی سی ہے یار, اردو کے کہاں مقابلہ کر سکتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے اردو کو پروموٹ کرنے کی اتنی سی بھی کوشش نہیں کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ سے کہہ دیتے آپ نے جگہ جگہ یہاں سائن بورڈ انگلش میں لگائے, فارسی میں ہے, تو یار اردو کو بھی تو کرو. اردو میں پرانے ہیں, اب نئے نہیں آ رہے زیادہ, کیونکہ حج عمرہ تو سب سے زیادہ اردو اسپیکنگ کرتے ہیں, چاہے انڈیا کے ہوں یا پاکستان کے ہوں. جو قوم سب سے زیادہ حج عمرے کر رہی ہے ان کی زبانوں میں سائن بورڈ نہیں ملیں گے آپ کو, تھوڑی چھوٹی چھوٹی زبانوں کے سائن بورڈ مل جائیں گے. تو ہمارے حکمرانوں نے کیا ہی نہیں ہے, آواز ہی نہیں اٹھائی ہے
کہ اپنی قوم کے لیے اپنی زبان کے لیے کچھ کریں. یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو اردو بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. چائنیز کا جو صدر ہے چائنا کا, وہ چنگ پونگ کر رہا ہوگا بیٹھ کے, بے ہوش ہو جائے پورا مجمع. جاپنی آ کے چانگ کنگ شنگ شانگ کر رہا ہوگا. ہمارے والے کو پتہ نہیں کیوں موت آتی ہے یار اردو بولتے ہوئے. بھائی تو بھی اردو بول لے, ٹرانسلیشن کر دے گا, لیکن وہ پھر انگلش میں ٹوٹی پھوٹی بولے گا, لیکن بولے گا کیا؟ دیکھو حضرت مفتی تقی صاحب کو بہترین انگلش آتی ہے, بہترین انگلش. بیان کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. نارمل بات کس میں کرتے ہیں؟ اردو میں. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے کہا یار میں نے گھر میں مرغی پکی, آ جاؤ. انہوں نے کہا یار مرغی نہیں, مجھ سے اب چکن بولا کرو. میں نے کہا جو نئی انگلش سیکھتا ہے نا وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے. نئی انگلش آئی ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا ہم تو دیسی لوگ ہیں بھائی, مرغی کھاتے ہیں, چکن آپ کھا لینا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ مجھے بھی پتا ہے چکن, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مرغی کو چکن کہہ دیا یا مرغی کہہ دی. لیکن اگر کوئی مرغی کسی کے منہ سے نکل گیا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ چکن بولو مرغی نہ بولو, یہ غلامانہ سوچ کی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا جو چکن کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. بعض لوگوں کی زبان پہ چکن آسان لگتا ہے, ان کو مرغی کھانا مشکل لگتا ہے, چکن کھانا آسان لگتا ہے, تو چکن بول دو. لیکن اگر کوئی مرغی بول رہا ہے تو یار اس کا یہ کہنا کہ یار یہ برا لفظ ہے. تو یہ میں نے کہا آپ کو نہیں سیکھتا ہے نا تو انسان پھر ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو غلامانہ سوچ ہے اتنی زیادہ ہے, تو یہ کیا قوم ترقی کرے گی جس سے اتنی بڑی زبان سے حفاظت نہیں ہو پا رہی, اس کی محبت نہیں ہو پا رہی, اس کی حفاظت کی فکر نہیں ہو پا رہی ہے. تو آدھی زندگی انگلش سیکھنے میں لگ جاتی ہیں, اس کے بعد پڑھے گا کیا وہ بیٹھ کے. Mufti Tariq Masood Special.